ایک پراپرٹی ڈیلر نے اخبار میں اشتہار پڑھا کہ مکان برائے فروخت ہے۔ اس نے مکان کا وزٹ کیا اور ہمراہ ایک پارٹی کو لے کر گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک عمر رسیدہ بزرگ نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون خانہ چائے کی ٹرالی ٹیبل سجائے ہوئے ان لوگوں کی طرف آ رہی تھی، جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، نیمکو، بسکٹ اور کچھ مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ کے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی اجازت دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ہماری آج پہلی ملاقات ہے اور ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں، اور آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بابا جی نے دھیمے سے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد چائے وغیرہ پی کر میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ مکان کی بات کریں، یہ مکان آپ کتنے میں دیں گی؟ تو بابا جی نے کہا، مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ روپے کا بھی نہیں ہے اور آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، آپ نے ہمیں چائے پلا کر ہم پر احسان کیا ہے اور مکان کی قیمت بھی بہت زیادہ مانگی ہے، لہٰذا ہمارا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو بابا جی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ کھانا پینا کچھ نہیں، انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ خیر، ہم 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ 3 مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کی فروخت کا اشتہار پڑھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی نے پرتپاک طریقے سے اندر آنے کی دعوت دی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر بعد وہی خاتون خانہ چائے کی ٹرالی ٹیبل لے کر ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ لہجے میں کہا، بابا جی آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اور بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ بابا جی دماغی مریض لگتے ہیں۔ ہم نے اجازت طلب کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو پراپرٹی ڈیلر تھا، اس کا فون آیا اور اس نے کہا، ایک مکان مل رہا ہے، کافی سستا ہے، اگر ارادہ ہو تو چلیں، ساتھ تمہیں مکان دکھا دوں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو وہ وہی مکان تھا جو بابا جی کا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہنستے ہوئے بتایا، یہ بابا جی کا مکان ہے اور بابا جی پاگل ہیں شاید۔ اور بابا، پھر میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے تو اس دوست نے کہا، اس بات میں کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے، چلو پتہ کرتے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پہلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل ہماری طرف لاتی ہوئی دکھائی دی۔ بابا جی نے ہمیں چائے نوش کرنے کا کہا۔ میرے دوست نے کہا، بابا جی آج ہم چائے تب تک نہیں پئیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ مکان کی فروخت کا اشتہار دیتے رہتے ہیں لیکن مکان فروخت نہیں کرتے، اور جو مکان خریدنے آتا ہے اس کی تواضع کر کے اسے بیچ دیتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اداسی والی نگاہوں سے میری طرف پلٹتے ہوئے کہا، ہم نے مکان نہیں بیچنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا رہے، ہم کسی سے بات چیت کرتے رہیں اور کوئی ہم سے باتیں کرے۔ ہم بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں جنہیں ہم نے اچھی تعلیم دلوائی، وہ ملک سے باہر ہیں لیکن ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم اکیلے پن کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا ہم اپنی اس اداسی کو لوگوں کی تواضع سے ختم کریں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے سوچا، بڑھاپا اور اکیلا پن، زندگی ان دونوں چیزوں کے ساتھ جینا کس قدر کٹھن ہے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ پاس ہے، لیکن بڑھاپے میں اولاد کا سہارا ہی ساتھ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں بوڑھے والدین کو آپ کے پیسے نہیں بلکہ آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ انمول ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز
آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔